خاموش محبت۔ آج بہت ایسے بعد میں نے اسے بس اسٹاپ پر دیکھا۔ سالوں کو انگلیوں پر گننا مہان ہے، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ بالکل نہیں بدلی تھی۔ وہی چہرہ جس پر ہمہ وقت مسکراہٹ موجود رہتی تھی، وہی آنکھیں جو بولنے کا ہنر جانتی تھیں، اور وہ ہمیشہ درد کی داستان ہی سنایا کرتی تھیں۔ آج بھی تو وہ میرے سامنے کئی راز اگلنے کی کوشش میں مگن تھیں۔ مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کر اپنی لکھی ہوئی پرانی نظمیں یاد آنے لگیں، جو کبھی میں راتوں کو جاگ کر اس کے لیے لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ راتیں کہیں کھو گئیں اور میں وہیں انہی راتوں میں اٹک کر رہ گیا۔ اسے دیکھ کر نہ تو مجھ پر کوئی سکوت طاری ہوا تھا اور نہ ہی میرے دل کی دھڑکنیں رکی تھیں۔ ہاں، مگر دل کی قبرستان سے کئی پوری بسری یادیں خاک اڑاتی میری آنکھوں کو گرد آلود کر گئیں۔ مجھے ہماری پہلی ملاقات یاد آئی۔ یہی تو ہوئی تھی، اسی بینچ پر جہاں وہ اب بیٹھی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس پہلی ملاقات کے سحر سے آج تک نہیں نکل سکا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں اس روتی لڑکی کو دیکھ کر برف کا ہو گیا۔ وہ برف جو آج تک نہیں پگھلی، یا شاید میں پانی ہونا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس روز اپنی بس بھول کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ نام کیا تھا؟ مجھے ان سوالات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ غرض تھی تو ان آنسوؤں سے جو اس کی پلکوں سے سیدھا میرے دل پر گر رہے تھے۔ جب کافی دیر کوشش کے بعد اس کی سسکیاں تھمی تو میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، یہ 5 الفاظ کہنے کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر رکی ہوئی بس میں سوار ہوئی اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میری بس اس دن چھوٹ گئی تھی، کیونکہ میں اس کی حالت سے اس قدر بے چین ہو چکا تھا کہ میرا دماغ اس کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہ سکا۔ اس روز کے بعد میں نے باقاعدگی سے بس اسٹاپ پر آنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کا انتظار تھا۔ کیوں تھا؟ یہ بات تو مجھے بعد میں سمجھ میں آئی، اور جب تک سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیر تو اسے بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر بہت دیر سے بس اسٹاپ پر آتی اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ مجھ میں اس سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر پھر دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ جب آنکھ کھلی تو خواب بھول چکا تھا، مگر احساس یاد تھا۔ اس لڑکی کا احساس جس کا نام تک میں نہ جانتا تھا۔ میں نے اس احساس کو ایک نظم کی صورت قلم بند کر لیا۔ وہ میری پہلی نظم تھی، جسے بار بار پڑھ کر میں خود ہی مسکراتا رہتا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب میرے بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی اس نے مجھے مخاطب کیا۔ وہ میرا نام جانتی تھی، اور یہ بات میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھی۔ اس نے مجھے پکارا تو لگا جیسے وہ برسوں سے مجھے ہی پکار رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تو آنکھوں میں درد لیے مسکرائی، لیکن کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں اس روز پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا۔ رات بھر جاگ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ شکل و صورت سے عام ہونے کے باوجود باقی دنیا سے اتنی مختلف تھی کہ لاکھوں میں پہچانی جا سکتی تھی۔ میرے دل نے اس رات میں اس سے محبت کا اعتراف کیا، اور میں اپنے دل کی آواز کو دبانے کی جرأت نہ کر سکا۔ رات گزری تو میں اس کے لیے لکھی گئی نظمیں لے کر بس اسٹاپ پر جا پہنچا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ میں دھیرے سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے رکنے کا کہا۔ وہ وجہ پوچھے بغیر دوبارہ بیٹھ گئی، پھر میرے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بولنے کے بجائے وہ صفحات اسے تھمائے جس کا عنوان وہ تھی۔ وہ پہلے کچھ ہچکچائی، پھر پہلی نظم پڑھ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے لب نہ کھولے تو ایک کے بعد ایک نظم پڑھتی چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ آواز یاد ہے جو اس کے آنسوؤں کے صفحے پر گرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ میرے لکھے الفاظ سیاہی پھیلنے کی وجہ سے دھندلا گئے، اور ساتھ اس کا پورا وجود بھی۔ کچھ بولو۔ میں جو اتنے مہینوں میں صرف ایک بار ہی اس کی آواز سن پایا تھا، بولا تو اس نے وہ صفحے میری طرف بڑھائے۔ میں ریڈیو سنتی تھی۔ پرانی بات ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ آواز نہیں تھی، وہ کراہ تھی۔ ایک پروگرام لگتا تھا جسے ایک لڑکا ہوسٹ کرتا تھا۔ میں اس کی آواز کی دیوانی ہو گئی۔ دیوانہ سمجھتے ہو؟
اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تو مجھے لگا کسی نے مجھے پاتال میں الٹ دیا ہو۔ دیوانے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، شاید خود دیوانہ بھی نہیں۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے خود ہی نتیجہ خاص کیا اور پاگلوں کی طرح ہنسی۔ خیر، مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوا کہ میں صرف اس کی آواز کی دیوانی نہیں تھی، میں تو اس کی پوری ذات کی فریفتہ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری پہنچ سے بہت دور تھا۔ میں نے سجدوں میں جھک کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں شروع کر دی کہ مجھے ایک بار اس شخص سے ملوا دے، لیکن اس وقت وہ نہ ملا، اور نہ ہی پھر میں کبھی اسے سن پائی۔ اس کا پروگرام ختم ہو گیا اور میں پورا دن ریڈیو آن کر کے اس کی آواز سننے کو ترستی رہتی۔ دیوانی تھی نا، ورنہ کون ایسے کرتا ہے؟ اس نے گویا مجھ سے تصدیق چاہی، جبکہ میں کسی دلدل میں دھستا جا رہا تھا۔ میں بیمار رہنے لگی۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں انہیں کیا کہتی کہ مجھے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ میرا علاج ڈاکٹر سے کرواتے رہے، ڈاکٹر بھی میری بیماری سمجھ نہیں سکے۔ بھلا دل کے زخم ڈاکٹرز کو کہاں سمجھ آتے ہیں؟ وہ کھوکھلا سا ہنسی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے صفحات پر اپنی گرفت ایسی مضبوط کی کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ پھر ایک صبح یہاں بس اسٹاپ پر میں ایک ہنستے کھیلتے جوڑے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میری بے بسی کی انتہا تھی، اور پتہ ہے پھر میرے کانوں نے بہت عرصے بعد اس لڑکے کی آواز سنی جو میرے دل کی دھڑکن تھا۔ وہ شخص جس کی آواز کی میں دیوانی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بول کر مجھے دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ ریڈیو کا نام سنتے ہی میں اس کی کہانی سمجھ چکا تھا، مگر اس کی زبانی داستان سن کر میں اندر تک کانپ گیا۔ پھر وہ لڑکا روز یہاں آنے لگا، اور آج وہ لڑکا میرے لیے نظمیں لکھ کر لے کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی درد بھری مسکراہٹ تھی۔ میں اس لڑکے کو کیسے بتاؤں کہ اب وقت بہت آگے چلا گیا ہے؟ میں اگر چاہتی تو اسے دیکھتے ہی اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر دیتی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کی آواز کانپی۔ میں نے خود پر ضبط کیے اسے دیکھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت کو اپنے دل میں محسوس کر سکے۔ اور آج وہ میرے ساتھ بیٹھا میری کہانی بہت غور سے سن رہا ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کی تو میں حیران و ششدر سا اسے دیکھے گیا۔ ہاں، وہ میں ہی تو تھا جس سے اس نے خاموش محبت کی تھی، وہ میں ہی تو تھا جس کو اس نے سجدوں میں جھک کر مانگا تھا۔ شاید یہ بہت خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن کیا واقعی تھی؟ میں نے صرف تمہاری محبت کو نہیں بلکہ تمہیں بھی اپنے دل میں محسوس کیا ہے، میں نے ہمت کر کے کہا تو وہ مسکرائی، مگر دیر کر دی۔ وہ کہہ کر اٹھی تو میں بھی فوراً کھڑا ہوا۔ دیر کر دی؟ ہاں، چند روز پہلے ہی تو میری شادی ہوئی ہے۔ وہ پلٹ کر جیسے اعلان کر رہی تھی۔ میں نے چپتی نگاہوں سے اس کے درد بھرے تاثرات دیکھے۔ اچھا، میرے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے فقط یہ ایک لفظ کہہ کر اپنے دل کو سنبھالا اور اپنی نظموں کے سرمائے کو اٹھائے گھر کی طرف چل دیا۔ اور آج میں اسے پھر اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اسی بینچ پر خاموشی سے بیٹھے۔ وہ بالکل نہیں بدلی، بدلتی بھی کیسے؟ خاموش محبت ہم دونوں کو ہی تو زندہ نگل گئی تھی، پھر وہ کیسے بدلتی اور میں کیسے بدلتا؟ آج جب اسے بس اسٹاپ پر دیکھا تو ماضی کسی سلو موشن مووی کی طرح میری نظروں کے سامنے سے گزر گیا، اور وہ بھی تو مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہری تھی، اور بس نگاہوں کے اس تبادلے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں سے آشنائی کے دیپ بجھاتے ہوئے بس پکڑی اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اور میں یہاں کھڑا خود پر ہی حیران ہوں کہ کہانیاں لکھنے والے کی اپنی کہانی اتنی نامکمل اور ادھوری کیسے ہو سکتی ہے۔